السلام علیکم دوستو، آپ سوچتے ہوں گے کہ سولر سسٹم جس میں ہم رہتے ہیں وہ صرف سورج اور پلانٹس تک محدود ہے اور نیپچون تک ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد خالی اسپیس ہے۔ لیکن اصل سچ یہ ہے کہ نیپچون تو صرف شروعات ہے۔ سولر سسٹم اس سے بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، اتنا دور کہ انسانی دماغ امیجن بھی نہیں کر سکتا۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے سولر سسٹم کی باؤنڈری کہاں تک ہے اور اس کی گریوٹی کتنی دور تک کام کرتی ہے۔ دوستو، سولر سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جس کے سینٹر میں سورج ہے اور 8 پلانٹس اس کے گرد گھوم رہے ہیں۔ یہ سب سورج کی گریوٹی کی وجہ سے اس کے گرد آربٹ کرتے ہیں اور ہر پلانٹ کا آربٹ الگ الگ ہے۔ کسی کا آربٹ بہت چھوٹا ہے اور کسی کا بہت بڑا، جیسے ارتھ کا آربٹ 94 کروڑ کلومیٹر ہے اور نیپچون کا 28 ارب کلومیٹر۔ اکثر لوگوں کے خیال میں سولر سسٹم کی حد نیپچون تک ہے، لیکن نیپچون کے بعد بھی اسپیس خالی نہیں ہوتا۔ نیپچون کے بعد ایک بہت بڑا آئسی ریجن ہے جس کو کوئپر بیلٹ کہتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا آئسی رنگ ہوتا ہے جس کا سائز تقریباً 300 کروڑ کلومیٹر ہے۔ یہاں پلوٹو جیسے ڈوارف پلانٹس بھی ہوتے ہیں۔ یہ وہ پلانٹس ہوتے ہیں جن کا آربٹ کلیئر نہیں ہوتا اور ان کا سائز بھی عام پلانٹ سے بہت چھوٹا ہوتا ہے۔ نیپچون کے بعد سورج کی گریوٹی کم ہو جاتی ہے لیکن ختم نہیں ہوتی۔ یہاں چھوٹی برف اور پتھر سے بنی چٹانیں ہوتی ہیں اور کومیٹ ہوتے ہیں۔ کومیٹ زیادہ تر برف، ڈسٹ اور فروزن گیسز سے بنے ہوتے ہیں، جیسے امونیا اور میتھین گیس۔ یہ شارٹ پیریڈ میں کوئپر بیلٹ سے آتے ہیں، لیکن لانگ پیریڈ والے کومیٹ آرٹ کلاؤڈ کی طرف سے آتے ہیں، جن کے بارے میں ہم آپ کو ویڈیو میں آگے چل کر بتانے والے ہیں۔ سب سے انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ سب آبجیکٹ سورج کے گرد آربٹ کرتے ہیں اور یہ ایریا بھی سولر سسٹم کا حصہ ہوتا ہے۔ کومیٹ جب سورج کے قریب آتا ہے تو اس کی آئس میلٹ ہوتی ہے اور اس سے گیس اور ڈسٹ نکلتی ہے اور ایک گلوئنگ کلاؤڈ بن جاتا ہے۔ یہ کلاؤڈ اس کومیٹ کی ٹیل ہوتا ہے اور اس ٹیل کی لمبائی ملینز آف کلومیٹر تک پھیلی ہوتی ہے۔ دوستو، اب آتا ہے سب سے انٹرسٹنگ پارٹ، آرٹ کلاؤڈ۔ یہ ایک امیجنری جائنٹ شیل ہے اور کھربوں آئسی آبجیکٹ سے بنا ہوتا ہے۔ سورج کو ہر طرف سے گھیرا ہوا ہے اور بہت دور تک پھیلا ہوا ہوتا ہے، اور سائنٹسٹ کے اندازے کے مطابق کوئپر بیلٹ کے ایج سے آؤٹر باؤنڈری تک اس کا سائز تقریباً 94 کھرب کلومیٹر یعنی 1 لائٹ ایئر ہے۔ اسے سولر سسٹم کی آؤٹر باؤنڈری سمجھا جاتا ہے۔ اب سب سے امپورٹنٹ سوال یہ ہے کہ کیا سورج کی گریوٹی ہر جگہ ایک جیسا کام کرتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں۔ نیپچون تک سورج کی گریوٹی بہت اسٹرانگ ہے، کوئپر بیلٹ تک پہنچ کر ویک ہو جاتی ہے اور آرٹ کلاؤڈ تک صرف ویک بائنڈنگ فورس رہ جاتی ہے۔ دوستو، سولر سسٹم کی گریوٹی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ وہ 1 لائٹ ایئر دور تک بھی ایگزسٹ تو کرتی ہے لیکن ڈومینیٹ نہیں کرتی۔ دوستو، وائجر 1 اور وائجر 2 اب سولر سسٹم کے آؤٹر ریجن کو کراس کر چکے ہیں اور انٹرسٹیلر اسپیس میں انٹر کر چکے ہیں، لیکن وہ ابھی بھی آرٹ کلاؤڈ سے بہت پیچھے ہیں اور ان کی جو اسپیڈ ہے وہ تقریباً 61,000 کلومیٹر پر آور ہے۔ تو دوستو، سولر سسٹم صرف پلانٹس تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ ایک جائنٹ اسٹرکچر ہے، ٹریلینز کلومیٹر تک پھیلا ہوا، اور اس کے بعد شروع ہوتا ہے ملکی وے گلیکسی کا سفر۔ دوستو، یہ تھا ہمارا سفر سولر سسٹم کے سینٹر سے لے کر اس کے آخری کنارے تک۔ اس سفر میں ہم نے دیکھا نیپچون کے بعد کوئپر بیلٹ اور اس سے آگے مسٹیریس ورلڈ آرٹ کلاؤڈ۔ سوچو، جو ارتھ ہمیں اتنی بڑی لگتی ہے وہ اس پورے کاسمک اسکیل پر صرف ایک چھوٹا سا ڈاٹ ہے، اور پھر بھی اسی چھوٹے سے ڈاٹ پر زندگی ہے۔ دوستو، اسپیس ختم نہیں ہوتا، صرف ہماری سوچ وہاں تک پہنچتی ہے جہاں تک ہم دیکھ پاتے ہیں۔ یونیورس اتنا بڑا ہے کہ ہر جواب کے بعد ایک نیا سوال جنم لیتا ہے، اور یہ اس عظیم الشان کریٹر کی ایک چھوٹی سی نشانی ہے انسانوں کے سوچنے کے لیے۔ دوستو، اگلی ویڈیو میں ہم آپ کو سولر سسٹم کی آؤٹر باؤنڈری اور اس میں موجود آبجیکٹس کے بارے میں بتائیں گے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کریں، کامنٹس کریں اور سبسکرائب کر دیں۔